نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ اس وقت جو ہم تذکرہ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہ اسلام کے اندر جو فتنے ظاہر ہونا شروع ہوئے ان کا بیک گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں، اور مین ٹاپک ہمارا یہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سب کے سب انتہائی محترم ہیں، اور ان کا ادب کرنا دین کا حصہ ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین تھے علم کے لحاظ سے، دین آگے پہنچانے کے لحاظ سے۔ تو اگر ان کے ساتھ کوئی آدمی زیادتی کرے گا تو اس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک بات ہو گئی، اور دوسرا یہ کہ دین کی بنیاد کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ جن سے دین لیا جا رہا ہے اگر ان کے اوپر ہی شک ہو جائے گا تو دین آگے کیسے پہنچے گا؟ اور یہی اس بات کی دلیل ہے، یہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھے، کیونکہ یہ دین جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا یہ قیامت تک کے لیے بھیجا ہے۔ اس دین نے قیامت تک کے لیے قائم رہنا ہے، اور اس دین کو آگے پہنچانے والی جو جماعت تھی وہ صحابہ کرام ہی کی تھی۔ تو اگر ان دو باتوں کو ملایا جائے کہ دین قیامت تک رہنا ہے اور اس کو پہنچانے والی جماعت جو ہے وہ صحابہ کرام کی ہے، تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ صحابہ کرام جو تھے وہ تمام کے تمام عادل تھے، عدول یعنی کہ وہ سچ بولتے تھے اور دین کے پورے پورے پیروکار تھے۔ ہم نے بات کی تھی کہ جو پہلا فتنہ اسلام کے اندر ظاہر ہوا وہ یہی تھا کہ صحابہ کرام سے کاٹ لیا جائے۔ تو اس میں حدیث شریف تھی کہ ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو جو تاریک راتوں کے ٹکڑوں کی طرح ہوں، جو تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کے وقت کافر، جبکہ شام کے وقت مومن ہوگا تو صبح کے وقت کافر۔ دنیا کے مال و متاع کے عوض اپنا دین بیچ دے گا۔ یہ مسلم شریف کی روایت تھی۔ تو یہاں فتنوں کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، اور ہم جو واقعات آج کل پڑھ رہے ہیں یہ پہلے فتنے کے ظاہر ہونے کی بات ہو رہی ہے اسلام کے اندر۔ یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ دین کی حفاظت جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ شیطان ہمارے مال کے پیچھے نہیں ہے، ہماری جان کے پیچھے نہیں ہے، شیطان ہمارے ایمان کے پیچھے ہے، اور یہ وہ ہمارا دشمن ہے جس کے بارے میں قرآن شریف میں بتا دیا گیا ہے کہ تمہارا یہ سخت دشمن ہے اور تم اس کو دشمن ہی پکڑو۔ تو جو دشمن قرآن شریف میں بتا دیا گیا ہے وہ ہمیشہ ہمارا دشمن رہے گا، اور دشمن سے غافل رہنا جو ہے یہ بڑے نقصان کی بات ہوتی ہے۔ وہ آدمی تباہ ہو جاتا ہے جو اپنے دشمن سے غافل ہو۔ تو اگر ہم اپنے دشمن سے غافل رہیں گے تو ہمارا دین تباہ ہو جائے گا۔ تو اتنا علم حاصل کرنا کہ ہم شیطان کی چالوں کو سمجھ سکیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں، یہ ہم پر فرض ہے۔ ایمان کو انتہائی قیمتی چیز سمجھنا چاہیے۔ یہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ ایمان کوئی اپنی ہماری صلاحیتوں کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ بڑے بڑی صلاحیتوں والے لوگ ایمان نہیں لا پائے، جیسے آئنسٹائن ہو گیا، نیوٹن ہو گیا، ٹھیک، اسی طرح بڑے بڑے مفکر ہو گیا، ارسطاٹل ہو گیا، ٹھیک، کوئی ایمان لے کے نہیں آ پائے، اور بڑے بڑے سادہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا۔ لیکن جب یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی تو اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، ہم پر فرض ہے۔ تو پہلا فتنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی تکفیر کرنا، یا ان کو برا بھلا کہنا، یا ان کو ناقابل اعتبار سمجھنا، یہاں سے ظاہر ہوا، اور اس کی ابتدا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں ان کے خلاف سے کی گئی۔ دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم بات کر چکے ہیں باقی خلفائے راشدین کی بھی، یہ ہم دوبارہ دہرا رہے ہیں یہاں پہ تاکہ ہمارے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ جائے کہ ان کی تمام چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹیسٹ کیا تھا، تصدیق کی تھی کہ یہ سب صحیح ہیں۔ تو فرماتے ہیں تم اللہ سے ڈرو اور امیر کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو، اگرچہ تمہارا امیر ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ بڑی اہم بات تھی جو مسلمانوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھلا دی، کیونکہ امیر کی اطاعت کے اندر وحدت ہوتی ہے، اس میں سیاسی قوت ہوتی ہے۔ اگر وہ ختم ہو جائے تو جو دشمن ہوتے ہیں وہ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے گروہ بنا کے ایک دوسرے کے خلاف لڑا کے وہ سیاسی قوت ختم کر دیتے ہیں، وہ فوجیں آپس میں لڑ پڑتی ہیں، جیسا کہ مسلمانوں میں بعد میں ہوا بھی۔
تو یہ امیر کی اطاعت یہاں تک ضروری ہے کہ اگر امیر فاسق و فاجر بھی ہو، ٹھیک ہے، تب بھی اس کی اطاعت کرنی ہے اگر اس کو ٹھیک کرنے میں فتنہ پھیلنے کا، فساد پھیلنے کا خطرہ ہو، ٹھیک ہے، ورنہ خروج ہو سکتا ہے، لیکن خروج جب ہو سکتا ہے جب فتنہ اور فساد نہ پھیلے، اتنی قوت ہو کہ اس کو ہم معزول کر کے اس کی جگہ کسی اور کو لا سکتے ہوں، کسی نیک آدمی کو لا سکتے ہوں۔ لیکن اگر یہ خطرہ ہو کہ اتنی قوت نہیں ہے، تو جب تک کہ اتنی قوت نہ ہو، مسلمانوں کو فتنے میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے، فساد میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان قریب تم لوگ میرے بعد سخت اختلاف دیکھو گے، تو تم میرے اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ تو اس چیز پر بھی اس وقت کے مسلمانوں نے عمل نہیں کیا، کیونکہ خلفائے راشدین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، ان کی بات ماننی چاہیے تھی، ان سے بغاوت کر دی، تو اس حدیث پر عمل نہیں کیا تو اس کے بعد وہ پہلا فتنہ شروع ہو گیا۔ تو فرمایا تھا کہ خلفائے راشدین کی سنت کو، یعنی میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازمی پکڑنا، اس کو اپنے دانتوں سے مضبوطی سے تھامے رہنا، اور دین میں نئی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہم نے پچھلی مرتبہ یہ بات بھی کی تھی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کے حالات کیسے تھے، ایک بیک گراؤنڈ بتایا تھا ہم نے، اور اس میں یہ تھا کہ مسلمانوں کی حکومت بہت پھیل چکی تھی، مراکش سے لے کے کابل تک تھی، اس میں لاکھوں لوگ تھے، سینکڑوں قومیں آباد تھیں، اور مال دولت کی اور آسائشوں کی فراوانی ہو چکی تھی مسلمانوں کے اندر بھی، عرب قبیلوں کے اندر بھی۔ تو اس تناسانی کے اندر جو نسل جوان ہوئی، وہ اسلام کے جن لوگوں نے اسلام کو پھیلایا تھا اور مشکلات اور مشقتیں برداشت کی تھیں، وہ ان قربانیوں سے آگاہ نہیں تھی۔ تو اس کا جب اس نے وہ چیلنجز، کیونکہ جس چیز کے اوپر جتنی محنت کی جائے اس چیز سے اتنی محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کی اس اسلام کے پھیلانے کے اوپر کوئی خاص محنت نہیں تھی، ان کو بنا بنایا مل گیا تھا، تو ان کو محبت اسلام سے اس حد تک تو تھی کہ ظاہر وہ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کے دفاع کی طرف سے غافل ہو چکے تھے، اور دنیا کے آسائشیں ان کے سامنے تھی، جائز طریقے سے ان کو مل رہی تھیں، تو ان کی رغبت دنیا کی طرف ہو گئی تھی۔ اس دور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں ہم کو متنبع فرمایا تھا، بخاری شریف کی روایت کا ایک حصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہارے بارے میں محتاجی اور فقر سے نہیں ڈرتا، مجھے اگر خوف ہے تو اس بات کا کہ کچھ دنیا کے دروازے تم پر اس طرح کھول دیے جائیں گے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کھول دیے گئے تھے، تو ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان کی طرح ایک دوسرے سے جلنے لگو، اور یہ جلنا تم کو اس طرح تباہ کر دے جیسا کہ پہلے لوگوں کو کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات بھی سچ ثابت ہوئی، اور ہم دیکھیں گے کہ اس دور کے اندر جو انفلوئنشل لوگ، ظاہر نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، نئے علاقے فتح ہوئے تھے، جو نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے ان میں سے کچھ تو اخلاص کے ساتھ مسلمان ہوئے تھے، اور کچھ مسلمانوں کی سیاسی قوت دیکھتے ہوئے مجبوراً مسلمان ہو گئے تھے۔ تو ان کو اسلام کے اوپر اعتراض تو نہیں تھا، لیکن ان کو یہ ضرور تھا کہ ہماری جو ہماری قوت ہے، جو ہمارا خاندانی جو وقار ہے، یہ وقار کہہ لیں، یا ہمارے خاندانی جو وہاں پر اہمیت ہے، وہ کم نہ ہو۔ تو وہ اسلامی طریقوں پر ایک حد تک عمل کرتے تھے، لیکن جہاں پر ان کی جو اثر و رسوخ تھا خاندانی، اس پر اثر پڑتا تھا، تو وہ مخالفت کرتے تھے۔ تو جو گورنرز اس وقت تھے وہ صحابہ کرام تھے عموماً، تو انہوں نے صحابہ کرام کے خلاف بھی شکایتیں بھیجنا شروع کر دیں، اور شرارت ان کی اپنی ہوتی تھی۔ صحابہ کرام دین کو نافذ فرماتے تھے، اور یہ جو تھے یہ اس کے اندر پھر کوئی، کیونکہ ان کا اس میں نقصان ہوتا تھا، انہوں نے کسی پہ ظلم کرنا تھا، کسی پہ جبر کرنا تھا، تو ان کا اس میں نقصان تھا کہ پورا دین اس طرح ہی نافذ ہو جائے، تو یہ صحابہ کرام کے خلاف سازشیں کر کے لوگوں کو کے خلاف ورغلاتے تھے۔ جیسے غالباً کوفہ میں حضرت ایک صحابی تھے، ان کا نام ذہن سے نکل گیا ہے، تو ان کے خلاف انہوں نے شکایتیں بھیجی، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے لکھا ان کو کہ میں تمہارے معاملے میں صبر سے کام لے رہا ہوں، تم نے ان کو کہا، میں نے ان کو ہٹا دیا، میں دوسرے کو بھیج رہا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ حالات تھے اس وقت کے، اور اس کو اگر ہم تھوڑا سا مزید انالائز کریں تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں آج ہائنڈ سائٹ میں اگر دیکھیں کہ جو ہماری اس وقت کی اسلام کے جغرافیکل فرنٹیئرز تھے وہ محفوظ ہو چکے تھے، مسلمانوں کی قوت بہت زیادہ تھی، کوئی قوم مسلمانوں سے لڑنے کا سوچ نہیں سکتی تھی، تو اس میں مسلمان کمپلیسنسی میں آ گئے، ان کے اندر ایک اطمینان بیٹھ گیا کہ اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اب اسلام محفوظ ہے۔ اس کے بعد انہیں ظاہر ہے پہلے تو جائز دنیا کی طرف توجہ کی، جو ان کو جائز طریقے سے مل رہی تھی، حلال طریقے سے مل رہی تھی، لیکن اس توجہ کے ساتھ اسلام کے دفاع کی طرف سے ان کی توجہ ہٹتی گئی، وہ مزید کمپلیسنٹ ہوتے رہے، اور دوسری طرف وہ لوگ جو ان کے درمیان موجود تھے،
جو اسلام قبول تو کر چکے تھے مگر اپنی دنیا کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے وہ، تو انہوں نے سازشیں شروع کر دیں. اور کیونکہ وہ لوگ اتنے قوت والے تو نہیں ہوں گے ابھی، لیکن ان کے درمیان عبداللہ بن سبا اور اس طرح کے یہودی لوگ تھے، کچھ مجوسی تھے، جنہوں نے کہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ حکمرانوں کے خلاف مسلمانوں کو ورغلانا شروع کر دیا، یا عوام کو ورغلانا شروع کر دیا. اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ کیونکہ اب وہ باہر سے مسلمانوں پہ حملہ نہیں کر سکتے تھے، تو جو دشمن تھے انہوں نے مسلمانوں کے اندر پینیٹریٹ کروا دیے اپنے جاسوس، اور وہ مسلمان بن کے مسلمانوں کے اندر تباہی پھیلانا شروع ہو گئے. اور جیسے ہم نے اور ڈسکس کیا ساری باتوں کو کہ گورنرز جو تھے عموماً وہ دین کو سختی سے نافذ کرنا چاہتے تھے، لیکن وہاں کے جو انفلوئنشل لوگ تھے، بااثر خاندان تھے، ان کو پھر ان کے مفادات کے اوپر زک پہنچتی تھی، نقصان ہوتا تھا، تو انہوں نے گورنر کے خلاف شکایتیں شروع کر دی اور لوگوں کو برگلانا شروع کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پہلے 6 سال بڑے اچھے گزرے تھے، لیکن طبیعت میں نرمی تھی. تو اس نرمی کی وجہ سے جب کوئی فتنے کی خبر ملتی کہ فلاں جو ہے وہ بغاوت کی باتیں کر رہا ہے، یہ کر رہا، تو سزا نہیں دیا کرتے تھے، ملک بدر کرتے تھے. اور ملک بدر کرنے کی وجہ سے یہ نقصان ہوا کہ وہ پھر اس دوسری جگہ پہ جا کے بھی یہی کام شروع کر دیتے تھے، تو فتنہ اور پھیل جاتا تھا. تو اس سارے ماحول کے اندر سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اصلاحات کی. انہوں نے سب سے پہلے تو صحابہ کرام سے مشورہ کر کے تمام سلطنت کے اندر وفود بھیجے، یعنی کہ ڈیلیگیشنز بھیجے جو کہ خود تحقیق کریں. دیکھیں اس زمانے میں مینز آف کمیونیکیشن اتنے اسٹرانگ نہیں تھے، نہ ٹیلی فون تھا، نہ خط وغیرہ کا یہ سسٹم تھا پورا باقاعدہ چلتا تھا، تو پھر وہ گھوڑے پہ کوئی خاص قاصد لے کے آتا تھا. تو اس کمیونیکیشن کے گیپ کو ریموو کرنے کے لیے کہ شکایتیں سچی ہیں کہ جھوٹی، انہوں نے وفود بھیجے اور تمام سلطنت نے یہ اعلان بھی کروا دیا کہ جس کو اپنے گورنر سے شکایت ہو یا امیر المومنین خلیفہ سے شکایت ہو تو وہ حج کے موقع پر آ کے اپنی شکایتیں بیان کریں. جو خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے اوپر جو ظلم ہے اس کو تدارک کریں گے، اس کو اس کا حق دلوائیں گے. تو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ اپنے رشتہ دار جو ان کے تھے گورنر، ان کو بلا کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کوڑے لگوائے تھے، حالانکہ ان کے خلاف جو شکایت تھی وہ جھوٹی تھی شراب پینے کی. اب ان اقدامات کے ساتھ سلطنت کے اندر اطمینان ہو گیا. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہماری داد رسی ہو گئی ہے، اب ہم شکایت کریں گے دور ہو جائے گی، اور وہ ایسا ہو بھی رہا تھا. تو ایک امن کا ماحول بننا شروع ہو گیا. لیکن سازشیوں کو یہ بات پسند نہیں آئی اور انہوں نے یہی ہنگامہ شروع کر دیا کہ نہیں، ان کو معزول کیا جائے، عثمان رضی اللہ عنہ سے سلطنت نہیں سنبھل رہی ہے اور ان کے گورنر جو ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا پروپیگنڈا کی کتنی طاقت ہوتی ہے. ہم اس کو آج ایک مثال لے لیتے ہیں کہ آج تو مینز آف کمیونیکیشن بہت اسٹرانگ ہے، ہم ہر ایک کی بات سن سکتے ہیں. تو ہر ایک کی بات سن سکنے کی وجہ سے ہمیں سچ تک پہنچنے میں آسانی ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوتا. جیسے ہمارے آج کل کے ملکی حالات ہیں، اس میں کچھ لوگ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں، پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہیں، کچھ لوگ دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہیں، اور دونوں بڑے مخلص ہیں، وہ ملک کا فائدہ چاہتے ہیں. لیکن ایک جو ہے وہ دوسری سیاسی جماعت کو بالکل سمجھتا ہے کہ یہ غدار ہیں، یہ باغی ہیں، اور یہ اگر آگے تو ملک تباہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب دونوں جو ہیں وہ اسی ماحول کے اندر رہ رہے ہیں، اسی ملک میں رہ رہے ہیں، اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن پروپیگنڈا کی طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بالکل اسپلٹ ہو گئے ہیں. ان کے اندر کیا کہنا چاہیے کہ الگ الگ کر دیا گیا ہے ان کو، اور ایک بات سوچ رہا دوسرا دوسری بات سوچ رہا، دونوں متضاد ہیں، ہم دونوں مخلص ہیں. تو اسی طرح کا پروپیگنڈا وہاں پر بھی کیا گیا، مختلف لوگوں کو بھیج کے اندر ہی اندر. تو بڑے بڑے لوگ اس کے اندر ان کے قدم ہل گئے، وہ پروپیگنڈا کے اندر آ گئے. اب جو واقعہ ہوا جس کی وجہ سے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، وہ یہ تھا کہ جو مصر کا گورنر تھے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خلاف مصری لوگ شکایت لے کے آئے اور کہا کہ انہوں نے بہت سختی کی ہوئی، لوگوں پہ بڑا ظلم کر رہے ہیں. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بھائی بھی تھے، اور مصر کی گورنری کے دوران انہوں نے عرب بحریہ یعنی عرب نیوی جو ہے نا، مصری عرب نیوی کی بنیاد رکھی تھی. اور ان کی سپہ سالاری میں اس مسلم بحریہ نے کئی فتوحات کی تھی، جن کے اندر جو بازنطینی حکمران تھا
اس نے ایک بہت بڑا لشکر لے کے آیا تھا، وہ بہت بڑا جہازوں کا فلیٹ لے کے آیا تھا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے. تو مطلب پہلی جنگ تھی اتنی بڑی مسلمانوں کے لیے، اور انہوں نے اس جنگ میں اس کو شکست دے دی تھی. بہت زیادہ وہ لوگ مارے گئے تھے. اور انہی کے عہد گورنری میں جو طرابلس ہے وہ بھی فتح ہوا تھا، جس کی وجہ سے جو لیبیا کا علاقہ ہے یہ اسلامی سلطنت کے اندر آ گیا. تو اب ان کی یہ خوبیاں بھی تھیں، یہ صحابی بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ خلیفہ وقت تھے اور جھوٹی شکایتیں بھی آیا کرتی تھیں، تو وہ چاہتے اس کو، ان کو تردد تھا ان کو ہٹانے میں نا. لیکن جب ان کی شکایتیں کافی آئیں تو صحابہ کرام کے مشورے میں انہوں نے ان کو معزول کر دیا اور اہل مصر سے کہا کہ تم بتاؤ کہ تم نے کس کو اپنا گورنر بنانا ہے. تو انہوں نے کہا کہ محمد بن ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کو مصر کا گورنر مقرر کر دیا جائے. تو ان کا ٹھیک ہے تمہارے گورنر یہ ہو گئے، اور خط لکھ کے دے دیا کہ جی وہ معزول ہو گئے پہلے والے عبداللہ بن سرا، اور اب نئے گورنر جو محمد بن ابو بکر ہوں گے. تو اس طرح یہ مسئلہ ختم ہو گیا. وہ مصری جو آئے تھے لوگ شکایت لے کے بغاوت کرتے ہوئے، وہ واپس چلے گئے. اور صحابہ کرام جو مدینہ منورہ کے اندر تھے، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، انہوں نے اس مسئلے کو حل کرانے میں بڑی مدد دی. لیکن اس کے بعد جو سازش ہوئی، ہم تفصیل سے یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کو جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ اگر اس بات کو نہ جانیں نہ سمجھیں تو ہمارے بچے اور ہم صحابہ کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتے ہیں. تو اس کو اس کے پورے ماحول کے اندر انالائز کرنا ہے کہ اس وقت کیا ہوا تھا. تو اس وقت جب یہ قافلہ واپس جا رہا تھا تو ایک حبشی غلام اپنی سانڈنی کو دوڑاتا ہوا گزرا، بڑی مشکوک حالت میں، ایسے بہت بے چین ہے وہ، اور بہت تیزی سے دوڑا رہا تھا اور بڑے قریب سے گزرا قافلے کے. انہوں نے اس کو روک لیا کیونکہ ساری حالت ہی مشکوک تھی، اور اس کو پکڑ لیا. اس سے کہا تو کون ہے اور کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں امیر کے خلیفہ کی طرف سے، جو مصر کا امیر ہے ان کی طرف ایک پیغام لے کے جا رہا ہوں. تو ان سے کہا کہ یہ مصر کے امیر تو اب ابو بکر ہیں، محمد بن ابو بکر ہیں، ان کو دو. انہوں نے کہا نہیں میں ان کو نہیں دوں گا، وہ تو جو پرانا والا میں نے اس کو دینا ہے یہ خط. تو خط بھی نہیں دے رہا تھا، بہت ڈھونڈا گیا، خط نہیں ملا. آخرکار اس کے مشکیزے کے اندر سے وہ خط نکلا. جب خط نکلا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا جو پرانا مصر کے گورنر تھے عبداللہ بن سرا، کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو تم قتل کر دینا. اب جب یہ خط پڑھا تو وہ لوگ بڑا غصہ آیا ان کو کہ تو مسا دھوکا ہو گیا. اب دیکھیں کنفیوژن ہے نا ساری. یہ ظاہر ہے کسی کے ساتھ اس طرح ہوا ہو کہ اس کو کہا کہ تم گورنر بن گئے ہو اور وہاں کے لوگوں کو یہ کہہ دیا جائے تم قتل کر دینا، تو غصہ تو آئے گا. تو یہ ساری صورتحال تھی جس میں بڑے غیظ و غضب میں واپس پلٹے. ان کا جی اب ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہیں مانتے، انہوں نے بڑا دھوکا کر دیا نعوذ باللہ ہمارے ساتھ. حالانکہ یہاں پر بھی اگر وہ لوگ، کیونکہ وہ نئے لوگ تھے ان کے ساتھ پرانے لوگ نہیں تھے، تو اگر وہ یہ سمجھتے کہ اللہ کے صحابی ہیں یہ ایسا کام نہیں کر سکتے، اللہ کے رسول کے صحابی ہیں یہ ایسا کام نہیں کر سکتے، تو جا کے ان سے حالات معلوم کرتے، ٹھنڈے دل سے باتوں پہ غور کرتے، تو شاید یہاں تک نوبت نہ آتی. یہ واپس پہنچے مدینہ منورہ، وہاں پہ صحابہ کرام سے شکایت کی سب کو، جو صحابہ کرام موجود تھے اس وقت کے. دیکھیں انہوں نے کیا کیا خلیفہ وقت میں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جو تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو انہوں نے اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ مجھے اس خط کے بارے میں کچھ نہیں پتا، یہ میں نے نہیں کیا. تو دیکھیں جو سازش ہوتی ہے نا، سازش اسی طرح ہوتی ہے کہ لوگوں کے بیچ میں شدید غلط فہمی پیدا کر دی جاتی ہے. اچھا پھر لوگوں نے تحقیق کی اور کہا کہ یہ جو تحریر ہے یہ مروان بن حکم کی ہے. اب مروان بن حکم یہ جو تھے یہ آپ کے داماد بھی تھے عثمان رضی اللہ عنہ کے. چنانچہ مطالبہ کیا گیا کہ مروان بن حکم کو ان کے حوالے کر دیا جائے. اور یہ پچھلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی حکومتوں کے اندر مطلب گورنر کے طور پہ، سپہ سالار کے طور پہ رہے تھے، اور بڑی اچھے مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے جنگیں لڑی تھی، سارا کچھ تھا. اور ظاہر ان پر اعتماد تھا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنی بیٹی دی تھی اور داماد بنایا تھا. تو جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہو گیا تھا باغیوں کے تیور دیکھ کے کہ اگر میں نے ان کو ان کے حوالے کر دیا تو یہ قتل کر دیں گے، پراپر انویسٹیگیشن بھی نہیں کریں گے اور قتل کر دیں گے. اور غالباً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے اوپر اعتماد ہوگا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا، دیکھیں نا چاروں طرف کنفیوژن ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ایسا پھنسا دیا کہ کوئی بھی ڈیسیجن وہ لیتے تو اس میں ان کے خلاف ہے. اب اگر وہ ان کے حوالے کر دیتے، ان کو قتل کر دیا جاتا تو وہ ناحق قتل ہوتا، کیونکہ یہ لوگ اس وقت جس غصے میں تھے یہ پراپر انویسٹیگیشن کرنے کے قابل ہی نہیں تھے نا. تو اب وہ خلیفہ وقت تھے، ان کا فیصلہ تھا، تو جب خلیفہ تھے تو ان کی بات ماننی چاہیے تھی. یہی وہ شکایت کرتے تھے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور تھا تو میں ان کی پوری اطاعت کرتا تھا، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا تو میں ان کی پوری اطاعت کرتا تھا، تو اب میرا دور ہے تو تم لوگ میری اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ میرے فیصلوں پہ بھروسہ رکھو.
اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے خلفائے راشدین کی سنت کو دانتوں سے پکڑ لینا، تو کوئی گنجائش نہیں تھی ان کے فیصلوں کے خلاف کرنے کی. اگر نہ کیا ہوتا ان کے فیصلوں کے خلاف تو آج مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی، اتنی فرقہ بازی نہ ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت میں تھا ایک چیز اس طرح پھیلنی تھی اور کچھ غلطیوں کی سزا ان لوگوں کو ملنی تھی. سزا کیا ملنی تھی کہ مسلمانوں میں تفرقہ ہو گیا، مسلمان اب امن کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے. تو ظاہر ہے جو صحابہ کرام بڑے بڑے تھے وہ تو اسلام کے دفاع کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے ان جانیں قربان کی، ان کو تو شہادت کا درجہ ملا. لیکن عام مسلمانوں کی زندگی سے امن ختم ہو گیا. پھر ان لوگوں نے کہا کہ جی آپ خلافت چھوڑ دیں، کہ آپ کو پتہ ہی آپ کے زیر نگرانی خط لکھا گیا، آپ کا غلام اس کو لے کے جا رہا ہے اور آپ کو معلوم ہی کچھ نہیں ہے، تو آپ خلافت کے اہل نہیں، خلافت چھوڑ دیں آپ. اب یہ بات بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی کہ تم کو اللہ تعالیٰ خلافت کا لباس پہنائیں گے، پھر منافقین تم سے وہ لباس اتروانا چاہیں گے. تو جن لوگوں نے یہ سازش کی وہ منافقین تھے، کیونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ بات فرما دی تھی اور وصیت یہ کی تھی کہ تم نے ان کو نہیں اتارنا اس لباس کو، اور صبر کرنا ہے تاکہ تم ہمارے پاس آ جاؤ. ٹھیک ہے جی. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو حکومت سے کیا دلچسپی ہونی تھی، انہوں نے اتنے سال حکومت کر لی تھی. وہ چلے جاتے، وہ شام چلے جاتے اپنی معاویہ کے پاس اور علی رضی اللہ عنہ کو خلافت دے دیتے. تو انہیں لالچ تو نہیں تھی نا. ہم تو یہ امید، ہم کہتے ہیں کہ اس وقت کے جو ولی اللہ ہیں، جیسے حضرت علی اجوری رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، کہ کوئی بھی نیک لوگ جو علماء کرام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، کیا ان کو سلطنت کی خواہش تھی؟ یا آج حضرت تقی عثمانی صاحب کو سلطنت کی خواہش ہے کہ مجھے حکومت مل جائے؟ ٹھیک ہے، ہم ان گمان نہیں کرتے ان کے بارے میں. سلطنت اگر ان کو نہیں تھی صحابہ کرام کو کیسے ہو سکتی تھی؟ تو صحابہ کرام سلطنت کو، بادشاہی جو ہے خلافت تھی، اس کو ذمہ داری سمجھ کے دیتے تھے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے منع فرما دیا تھا، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ تم نے خلافت چھوڑنی نہیں ہے، تو وہ اس حکم کے خلاف نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت یاد ہے، اب میں آخری لمحے تک صبر کروں گا یہاں تک کہ شہادت ہو جائے، میں یہ خلافت نہیں چھوڑ سکتا. چنانچہ باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور پانی اور خوراک بھی روک لی. اب ایک بات یہاں بہت سمجھنے کی یہ ہے کہ جب ہم کسی ہسٹوریکل واقعے کو انالائز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جو اپنا اینگل آف ویو ہوتا ہے وہ بڑا اس کے اندر میٹر کرتا ہے. جو ہمارا طرز فکر ہے، جو ہماری انکلینیشن ہے، کسی طرف ہمارا میلان ہے، رجحان ہے، تو وہ بڑا اس میں اثر انداز ہوتا ہے. اب اگر کسی کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخالفت ہو، بغض ہو، جو کہ ایمان سلب ہونے کی مطلب لے جاتا ہے اس وقت تک، کیونکہ کسی صحابی سے بغض رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے بغض رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی شخص، جب ایسا شخص ان حالات کو انالائز کرے گا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کے اندر غلطیاں ڈھونڈ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، دیکھو خط لکھوا دیا، یا نہیں لکھوایا تو مروان نے لکھوایا تھا، مروان کو حوالے کر دینا چاہیے تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان بن حکم رضی اللہ عنہ کو نہیں حوالے کیا تو وہ خلیفہ وقت تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ سوچ کے نہیں کیا، ان کی جتنی حکمت اور بصیرت تھی وہ ہماری نہیں ہو سکتی. تو ہم ان کے اوپر کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ جو ان پہ یہ فیصلہ کرے گا اس نے اپنے دین کو برباد کر دیا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کر دی نا بہت ساری. کہ ہم نے یہاں پہ حدیث دیکھی نا، ایک تو یہی کہ جو میرے خلفائے راشدین ہیں ان کی سنت کو دانتوں سے پکڑ لو. ٹھیک ہے، تو جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے نہیں حوالے کرنا، تو بس اس کا علاج اس وقت یہ تھا نا کہ اس خط کو پھاڑ کے پھینکتے، ویسی جو غلام تھا اس کو پکڑتے، اسے کہتے کس نے کیا، وہ کچھ نہ کچھ راز کھولتا. ٹھیک ہے، کہ کس نے مجھے بتایا، کس نے تحریر کر کے دیا، اس کے اوپر تو انویسٹیگیشن پھر کی، اس کی تو زبانی بیان کے اوپر اعتبار کر لیا بس. ٹھیک ہے، اور وہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا غلام، وہ اندر کوئی جاسوس تھا یقیناً وہ. اور اگر صبر سے کام لیتے تو وہاں سے عبداللہ بن سرار رضی اللہ عنہ کو بلا لیا جاتا اور یہ ابو بکر، محمد بن ابو بکر کو وہاں گورنر بنا کے بھیج دیا جاتا، مسئلہ ختم ہو جاتا. ٹھیک ہے، اس غلط فہمی کے اوپر اتنا بھڑکنے کی ضرورت نہیں تھی نا. تو اگر خلیفہ کی بات مان لی جاتی تو یہ فتنہ کبھی نہ پھیلتا. لیکن اس حدیث کی مخالفت کی تو یہ فتنہ پھیل گیا. ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت عثمان کو فرمایا تھا کہ تم نے یہ لباس نہیں اتارنا خلافت کا، تو یہ بات صحابہ کرام کو بھی یہ حدیث معلوم تھی نا، اور صحابہ کرام نے ان لوگوں کو بتائی ہوگی. انہوں نے اس حدیث کی مخالفت کی، ان کا نہیں ہم تو اتروائیں گے. تو اس میں وہ منافقین کے اندر چلے گئے جن لوگوں نے جانتے بوجھتے ایسا کیا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ نصیب فرمائے.
معاشرے کے بعد کے حالات انشاءاللہ ہم اگلی مرتبہ دیکھیں گے۔ اس مرتبہ ہم نے زیادہ اسٹریس یا زیادہ ہم نے ہائی لائٹ یہ چیز کرنی تھی کہ واقعات کو انالائز کرتے ہوئے احادیث سامنے رکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام جو ہیں وہ دنیا دار نہیں ہو سکتے، وہ دنیا کی محبت میں کوئی غلط کام نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر اگر ہم عثمان رضی اللہ عنہ کی باتیں، کیونکہ تاریخ کے اندر بہت سی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو شیعہ روایات سے بھی آئی ہیں اور جو تاریخ میں غلط انالیسس کی وجہ سے بھی آئی ہیں، جو لوگ اس وقت پروپیگنڈا کر سکتے تھے تو وہ بعد میں بھی ان روایات کو وہاں پہ آگے پہنچا سکتے تھے کہ اس طرح ہوا تھا، اس طرح ہوا تھا، یا غلط انٹرپریٹیشن کی وجہ سے آئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اقربا پروری کی، ایسا نہیں۔ اگر آپ پوری تاریخ دیکھیں تو جن جن گورنر کے خلاف جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ لگائے تھے، شکایتیں آتی گئیں، کو جب تبدیل کیا گیا تو ظاہر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو زیادہ قابل اعتماد لوگ چاہیے تھے، زیادہ قابل اعتماد لوگ اپنے خاندان سے ہی ملتے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو، تو میں کوئی ناجائز کام تو نہیں کر رہا۔ تو اس وقت سارے صحابہ نے اس پہ اعتراض نہیں کیا تھا کہ آپ کوئی ناجائز کام کر رہے ہیں، تو صحابہ متفق ہو گئے تھے ان کی اس بات سے۔ تو جتنی باتیں بھی ہیں ان کے جواب نکالے جا سکتے ہیں کہ مثبت انداز میں سوچا جائے اور یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں کے شوہر تھے، ذو النورین۔ آپ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا اعتماد کیا تھا کہ اپنی دونوں بیٹیاں آپ کے عقد میں دی تھی۔ آپ رشتہ دار تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جانشینوں میں سے تھے، جانثاروں میں سے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب اتنی آپ کی فضیلتیں تھیں جو ہم نے پہلے دیکھ لی ہیں ساری۔ اس کے بعد اس دور میں آ کے آپ کے فیصلوں کے اوپر اعتراض کرنا، اور فیصلوں کے اعتراض کی سزا کیا ملی؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوہ احد کے اندر حکم نہ ماننے کے اوپر کیا ہوا تھا؟ شکست مسلمانوں کو ہو گئی تھی، بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، بہت زیادہ تکلیف پہنچی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کوئی بدنیتی شامل نہیں تھی، نعوذ باللہ۔ انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ ایک اجتہادی غلطی کی تھی کہ جی چلے اب تو فتح مکمل ہو چکی ہے، مال غنیمت اٹھایا جا رہا ہے، تو اب ہم بھی جا کے مدد کر لیتے ہیں۔ یہ تو اس وقت تک کا حکم تھا جب تک جنگ جاری تھی، تو کفار بھاگ چکے ہیں۔ اس کے اوپر آج کے دور میں کچھ ناسمجھ لوگ، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دیں، صحابہ کرام کے بغض میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ وہ مال غنیمت لوٹنے کے لیے چلے گئے۔ انتہائی جہالت کی بات ہے یہ، کیونکہ مال غنیمت جتنا بھی جمع ہوتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا جاتا تھا اور پھر شرعی احکامات کے مطابق تقسیم کیا جاتا تھا۔ یہ نہیں تھا جس نے جو اٹھا لیا وہ اس کا ہے، ایسا نہیں تھا اسلامی اس کے اندر۔ تو وہ جو صحابہ کرام مال غنیمت اٹھانے کے لیے گئے تھے وہ یہ نہیں تھا کہ اٹھا لیتے تو ان کا ہو جاتا، انہوں نے اٹھا کے ایک سینٹرلائزڈ کمیٹی میں جمع کروانا تھا، وہاں سے تقسیم ہونا تھا۔ تو یہ دنیا کی لالچ کی وجہ سے نہیں تھا کہ اجتہادی غلطی ہو گئی تھی تو اس پہ اتنی سزا ہو گئی۔ تو یہاں پہ خلیفہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے، ان کا فیصلہ نہ ماننے کی وجہ سے ایسی تلوار مسلمانوں کے بیچ میں چلی کہ اب وہ قیامت تک ختم نہیں ہوگی، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ تھی۔ تو ہم نے فرمایا تھا، ہم نے یہ عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت دو احادیث پر عمل کا نتیجہ تھی، اور آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت سے اسلام میں فتنے کا ایسا دروازہ کھلا جو اب کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور صحابہ کرام سے، جملہ صحابہ کرام سے محبت نصیب فرمائے۔ جو کسی بھی گروہ میں تھے وہ سب کے سب دین کے لیے کوششیں کر رہے تھے، دین کے لیے جہاد کر رہے تھے۔ ان کے آپس کے اختلافات جو تھے وہ بھی دین کے لیے تھے، اور وہ آپس میں محبت بھی رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہو گئی تھی تو لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے جستے مبارک کے اوپر گر گئے اور اتنا روئے، اتنا روئے کہ لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ شاید یہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلے گئے، رو رو کے جان دے دیں گے اپنی نا۔ تو یہ محبت تھی ان لوگوں کی آپس میں، ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو اس میں سب سے اہم بات جو میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ صحابہ کرام کے کسی واقعے کو اپنی عقل سے نہ سمجھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھیں۔ ہم جب اپنی عقل لگاتے ہیں تو جو ہمارا ذہن کے اندر مزاج ہوتا ہے نا، ہمارے دنیا کی لالچ ہے، ہم کہتے ہیں دیکھا اس لیے یہ کیا ہوگا، کیونکہ ہماری ریفلیکشن ہوتی ہے نا، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ آدمی یہ کام اس لیے کرتا ہے کیونکہ ہم خود ویسے ہوتے ہیں۔ تو جو ہمارے عیوب ہوتے ہیں وہ ہم صحابہ کرام کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے یہ کہ ہم صحابہ کرام کو دیکھ کے اپنی اصلاح کریں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کے ذہن میں کسی صحابی کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو وہ سمجھ جائے کہ یہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ یہ چیز اب میں الفاظ کہنا نہیں چاہتا کہ حدیث کے مطابق کسی صحابی کے خلاف دل میں بات ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بغض اس لیے ہے کہ مجھ سے بغض ہے، جس کو مجھ سے بغض ہے اس کو اللہ سے بغض ہے۔
جس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کے معاملے میں بہت احتیاط کی جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. انشاءاللہ ہم وہ جو بہت ہی غمناک واقعہ آپ کی شہادت کا، وہ انشاءاللہ اگلی مرتبہ دیکھیں گے. چھوٹے بچوں کو جو اسباق بتائے گئے وہ یہ تھے کہ ہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی کو برا مت کہو. اس کی بنیاد پہ ہم نے یہاں پہ ادب کی بات نکالی ہے کہ بچوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کا ادب کریں اور سب سے پہلے ٹیچرز کا ادب کریں. کیونکہ والدین کا ادب تو بڑی حد تک محبت کی وجہ سے اور ان کے روح کی وجہ سے ہو جاتا ہے، لیکن ٹیچرز آج کل ایسے ہیں کہ کمرشل اسکولز ہیں، ان کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی. اگر بچوں کے والدین شکایت کر دیں تو ان کو نکال دیا جاتا ہے اسکول سے. تو ان کا بچے ادب کرنا چھوڑ چکے ہیں، ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، والدین بھی ان کو نہیں سکھاتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو بچے اپنے ٹیچرز کا ادب نہیں کرتے ان کے نمبر، ان کی تعلیم سے برکت اٹھ جاتی ہے. یہ لاہور کے اندر ایک بہت بڑی اکیڈمی چلا رہے ہیں، وہ کالج کے اندر، اسکول کے اندر ٹیچر بھی رہے ہیں، نعیم شاہ صاحب. ان سے میں ایک دفعہ بیٹھا بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک بچہ تھا، وہ اتنا خوبصورت لکھتا تھا جیسے کہ موتیوں کی لڑی پروئی جاتی ہے نا، اتنی اچھی اس کی ہینڈ رائٹنگ تھی، سب کچھ اس کو آتا ہوتا تھا، بڑی محنت کرتا تھا. ہمارا خیال تھا کہ بورڈ میں پوزیشن لے گا، لیکن اس نے نہیں لی، وہ نہیں لے پایا، اس کے نمبر کم آئے، مطلب اچھے نمبر آئے لیکن پوزیشن والے نہیں آئے. تو ہم لوگ بڑے حیران تھے، یار اس میں تو ساری چیزیں موجود تھیں، اس سے کیسے مطلب نمبر کٹ گئے نا. تو کہتے ہیں پھر معلوم ہوا کہ وہ اپنے ٹیچروں کا ادب نہیں کرتا تھا اور اپنے والدین کا ادب بھی نہیں کرتا تھا، مذاق اڑایا کرتا تھا. تو ایسا ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں. تو ٹیچروں کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، ان کا مذاق اڑانا، یہ سخت نقصان دہ ہوتا ہے. اس میں اگر کوئی اور بات نہ بھی سمجھ میں آئے نا تو بس اتنا سمجھنا کافی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے تو اس میں نقصان یقیناً ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کسی کو بھی برا بھلا کہا جائے. ٹھیک ہے جائے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اگر ہم یہ کہنا کہ جی کیا فرق پڑتا ہے کسی کو برا کہہ دیا تو. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اگر یہ معمولی بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ہمیں منع نہ فرماتے. ٹھیک ہے، اس حدیث کے اندر ہے کسی کو بھی برا بلا مت کہو. اور آپ دیکھیں جو چھٹا پارہ شروع ہوتا ہے اس کے اندر وہ کون سی آیت ہے؟ چھٹا پارہ جب شروع ہوتا ہے کسی، ذرا سوچئے گا. لا یحب اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتے کہ کوئی کسی کی برائی سر عام کرے سوائے اس کے کہ اس کے اوپر ظلم ہوا ہو. ٹھیک ہے جی، میں دوبارہ بتا دوں، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتے کہ کوئی سر عام کسی کی برائی جو ہے وہ کرے سوائے اس کے کہ اس کے اوپر ظلم ہوا ہو. تو قرآن شریف کے اندر منع ہو گیا نا. تو ٹیچر کے بارے میں بری بات کرنا یہ تو اور بھی خطرناک ہو گیا. ٹھیک ہے، والدین کے بارے میں بری بات کرنا یہ تو اور بھی خطرناک ہو گیا. تو بہتر یہ کہ مزاج بنا لے آدمی کہ اس نے بڑوں کا ادب کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ ٹیچرز نے ہمیں کچھ نہ کچھ سکھایا ضرور ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ہم نے سیکھا ضرور ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے ہم ان کے احسان مند ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس نے مجھے تھوڑا سا بھی سکھا دیا نا میں اس کا غلام ہوں، کہ مجھے جدھر جب میرا جو مرضی سلوک کر لے. تو اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بات فرماتے ہیں تو ہم تو کس گنتی میں ہے نا. اور یہ جو دنیاوی علوم ہوتے ہیں نا، دینی علوم کے علاوہ دنیاوی علوم، یہ بھی فرض کفایہ میں آتے ہیں. مطلب کسی سے ہمیں اگر فزکس سیکھی ہے تو فزکس کا علم حاصل کرنا مسلمانوں کے لیے فرض کفایہ ہے. فرض ہے لیکن فرض کفایہ ہے، فرض ہے ہر ایک کے اوپر فرض نہیں، لیکن کسی نہ کسی نے ضرور سیکھنا ہے ورنہ پوری امت جو ہے وہ گناہ گار ہوگی. تو فرض کفایہ کے ذریعہ بنتے ہیں یہ جو ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں، تو ان کا ہمیں احسان مند بھی ہونا چاہیے. اور آخری بات کہ کسی کا بھی مذاق اڑانا جو ہے نا، مذاق کرنا ایک الگ بات ہوتا ہے، ڈیسنٹ انداز میں مذاق کرنا، مذاق کرنے کے لیے خوش گپیاں کرنا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مذاق اڑانا کم ظرفی کی علامت ہوتی ہے، خاص طور پہ اپنے بڑوں کا مذاق اڑانا، اس کا مطلب یہ کہ ظرف بہت ہی چھوٹا ہے. دوسروں کا ادب و احترام کرنے کی سنت، یہ ہم اسی حدیث کی بات کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کو گالی نہ دینا، کسی نیکی کو حقیر اور معمولی مت سمجھنا اگرچہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ کلام کرنے کی صورت میں ہو. اپنی چادر کو پنڈلی کے نصف تک بلند رکھنا، اگر ایسا نہ کرے تو ٹخنوں تک رکھ لینا. ٹخنوں سے نیچے چادر شلوار لٹکانے سے بچنا، کیونکہ ایسا کرنا غرور اور تکبر کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ غرور کو پسند نہیں فرماتے. اور اگر کوئی آدمی تمہارے ساتھ
تمہارے کسی برے عمل کی وجہ سے جسے وہ جانتا ہے تمہیں آر دلائے تو تم اسے اس کے ایپ پر آر مت دلانا، ٹھیک ہے، اس کو تانا مت دینا، یعنی اگر تمہیں کوئی تمہارے برائی کی وجہ سے تانا دے تو تم اس کو تانا مت دینا، کیونکہ اس سے جو غلطی کی اس کا وبال اس پر ہوگا، تمہیں اس کا اجر ملے گا، ٹھیک ہے، لیکن تم ایسا نہ کرنا، تم پر بھی وبال آ جائے گا، اس چیز میں بدلہ مت لینا اس کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت ہے، اس کو ہم ون بائی ون انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ ابھی ہم کر رہے ہیں کسی کو گالی نہ دینا، گالی سے مراد یہاں سب ہے، اردو میں لفظ، وہ عربی میں لفظ سب کا ہے، ولا تصبو، تو سب سے مراد یہ بھی ہوتا ہے برا بھلا کہنا، صرف گالی دینا نہیں۔ اس میں آج خاص بات جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ لعنت، یہ ہمارے معاشرے میں ایک ایسا لفظ ہے جو لوگ بغیر سوچے سمجھے استعمال کر دیتے ہیں، یا لعنت ہو تم پر، اس طرح کہہ دیتے ہیں نا۔ یہ انتہا اسلام کے اندر انتہائی منع ہے، سخت منع ہے، سختی سے منع ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جس نے کسی پہ لعنت کی اور وہ لعنت کا مستحق نہیں تھا تو لعنت الٹ کے اس کے اوپر پڑے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ ہے نا، کسی کو کافر کہا جائے اور کافر نہیں ہے تو جو کہہ رہا ہے کافر وہ کافر ہو جائے گا، یہ حدیث شریف ہے۔ اب لعنت ہے کیا چیز؟ گوھر بھائی نے بتایا ہم کو کہ لعنت یہ ہے کہ کسی کو یہ کہنا کہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیے جاؤ، ٹھیک ہے۔ اس کی دو صورتیں، ایک تو یہ بددعا کے طور پہ ہے، ٹھیک ہے، کہ تم پر لعنت ہو، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا جاؤ، اور ایک یہ کہ فلاں لعنتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہے۔ اب ان دونوں باتوں کو دیکھ لیں، کیا کوئی آدمی یہ جان سکتا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا گیا اور کون نہیں؟ تو ایک واقعہ بیان کیا تھا پچھلی دفعہ گور صاحب نے، جو صحابی تھے، وہ کڈریا تھے، وہ نا بکریاں چراتے تھے، تو یہ شاید غزوہ خیبر ہو رہی تھی، تو انہوں نے جا کے دیکھا کہ مسلمانوں کو دیکھو تو صحیح کہ وہ کیسے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام لے کے آ گئے، کہا میں کیا کروں، اسلام لے آئے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے تو ابھی تو جہاد ہو رہا ہے، تم جہاد کرو۔ ان کا پھر کیا ہوگا؟ کہ پھر تم جنت میں جاؤ گے اور تمہارے جسم کی بدبو کو اللہ تعالیٰ خوشبو سے تبدیل فرما دیں گے، اور تمہارے رنگ کو اللہ تعالیٰ سفید کر دیں گے۔ یہ وہ کالے تھے نا، تو ان کو ذرا تھا کہ میں سیاہ رنگ کا ہوں تو مجھے کوئی لوگ بٹھاتے نہیں اپنے پاس۔ انہوں نے یہ بات سنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور چلے گئے جہاد میں، بغیر کوئی نماز پڑھے شہید ہو گئے، جنت میں چلے گئے، کیونکہ نماز کا وقت ہی نہیں ہوا تھا اس وقت تک کوئی۔ تو کفر تھا اور آخری وقت میں وہ شہید کا درجے پہ پہنچ گئے۔ تو یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کسی کو ہم لعنتی نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح ہم کسی کے لیے بد دعا نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہو جائیں گے۔ ہمیں بہت سوچنا چاہیے کہ ہم یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ان کی ہر چیز کے اوپر حاوی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کے اوپر اپنی رحمت کو حاوی کیا ہوا ہے، تو کون یہ اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتا ہے کہ فلاں کو اپنی رحمت سے دور کر دیں؟ تو بہت احتیاط رکھیں، یہ بڑا سخت اور بڑا شدید گناہ ہے کہ کسی کے اوپر لعنت کی جائے، ٹھیک ہے، اس سے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائیں، محفوظ رکھیں۔ اگر کسی کی زبان پر یہ چیز، یہ الفاظ چڑھے ہوئے ہیں تو اس سے فوراً نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس پہ استغفار کرے، اور اپنے آس پاس اگر لوگوں میں سے کسی کو کرتا دیکھے تو ان کو روکے اور یہ باتیں ساری سمجھائے، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی تعلیم بھی شروع کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ پچھلی مرتبہ ہم نے دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ان کے والدین اور اشتات کے اوپر بھی ظاہر تھی، یعنی برکت عموماً بزرگوں سے اولاد کی طرف آتی ہے، لیکن یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ان کے اجداد کی طرف بھی گئی ہوئی تھی، اور ان کا نور ایسا تھا کہ لوگ ان سے محبت کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ سے جو آپ کے والد تھے سب محبت کرتے تھے، ہم نے پچھلی مرتبہ یہ بات دیکھی تھی۔ اسی تسلسل میں ہم نے آج یہ دیکھا کہ آپ کی والدہ ماجدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بہت سی نشانیاں بشارتیں دی گئیں، اور یہ خوشخبریاں بشارتیں یہ آپ کی والدہ مبارک کو خوش کرنے کی سبب بنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ آپ ایک بہت بڑی شخصیت کی والدہ بننے والی ہیں، ایک عظیم الشان نبی کی والدہ بننے والی ہیں۔ تو کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت انسانیت کو بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی خود الگ ہونا چاہے، خود آنکھیں بند کر لے دنیا کے اندر پڑھنے کی وجہ سے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، دین کا نقصان جب ہی ہوتا ہے جب آدمی دنیا کو دین پہ پریفرنس دیتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا دین کا نقصان۔ جس نے بھی اپنے دین کا نقصان کیا دنیا کی محبت کی وجہ سے کیا۔ اب اس کی ایک مثال کیا ہے کہ ہمیں فلمیں اچھی لگتی ہیں، ہم بیٹھ جاتے ہیں، گھنٹے ضائع کر دیتے ہیں، ناول پڑھنا اچھا لگتا ہے، بیٹھ جاتے ہیں، گھنٹے ضائع کر دیتے ہیں۔ دینی کتاب اچھی نہیں لگتی، نفس پہ بوجھ پڑتا ہے، نہیں پڑھتے، تو دنیا کی محبت کی وجہ سے اس کتاب کی طرف سے ہم نے اپنی توجہ ہٹا لی جس نے کہ ہمیں دوزخ سے بچانا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی طرف ہماری توجہ ضرور ہونی چاہیے تاکہ وہ ہمارا سبب بنے کہ ہم دین پر چلیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کائنات کا سب سے عظیم واقعہ تھا۔ سب سے عظیم کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی تکمیل فرما رہے تھے، اس کے بعد کوئی اور دین نہیں آنا تھا۔ اور دین کی تکمیل کا کیا مطلب ہے کہ مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کا راستہ جو ہے ایک ہی ہے، اسلام۔ اور یہ اسلام اتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ترین راستہ کی درجات جو ہے ان تک پہنچانے کا سبب ہے۔ اب جو جتنی ہمت کر لے، ٹھیک ہے، راستہ یہی ہے۔ تو اتنا بڑا دروازہ اللہ تعالیٰ کھول رہے تھے، تو یہ بہت بڑا واقعہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش۔ یہ دین بہت بڑا ہے، یہ نبی بہت بڑے ہیں۔ وہ ہے نا کہ پیامی تو بے شک سبھی محترم ہیں، پیامی تو بے شک سبھی محترم ہیں، مگر اللہ اللہ خصوصی پیامی، خصوصی پیامی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی محبت کے ساتھ تخلیق فرمایا، ان کی وجہ سے پوری کائنات تخلیق فرمائی۔ تو ان کے تو واقعات اتنی محبت سے پڑھنے چاہیے کہ ہمارے دل ان کی محبت سے بھر جائیں، پھر دیکھیں ہمارا دین کہاں پہنچتا ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں بن پائے تھے، لیکن ان کی محبت کی وجہ سے مقام ایسا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو احترام فرماتے تھے۔ تو اس مناسبت سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خصوصی محبت ہونی چاہیے کہ کائنات کی بہت بڑی ہستی ہیں، سب سے بڑی ہستی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی مکرم ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور آپ کی سنتوں اور تعلیمات پر چلنے کا خصوصی اہتمام کریں، کیونکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب ترین منازل تک پہنچا دیں گے۔ تو جوتے پہننے کی سنت، کپڑے پہننے کی سنت، دانت صاف کرنے کی سنت، یہ سنتیں بہت عظیم ہیں، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی جی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔